السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب بھیج دیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا، اس میں جو ججز کمیٹی سے بائیکاٹ کی وجوہات بتائی تھیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں کمیٹی سے نکالا گیا ہے، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آیا تھا اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے۔ اس کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان نے دے دیا ہے۔ کیا کہا ہے اس جواب میں یہ بھی بتاؤں گا، اور ایک دو اور بھی خبریں ہیں سپریم کورٹ سے جڑی ہوئی، وہ بھی شیئر کروں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کیا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھ کر صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر نکالنے پر سوالات اٹھائے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر چیف جسٹس آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا جواب بھیج دیا ہے، اور جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات چیف جسٹس آف پاکستان نے بیان کی ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر نکلی ہے، اور چیف جسٹس نے اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ کو لکھا ہے کہ جی سینئر ججز سے جسٹس منیب اختر کا رویہ انتہائی نامناسب تھا۔ ایسا جسٹس منصور علی شاہ صاحب آپ کے اصرار پر کیا تھا۔ قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے، چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں، میں وجوہات فراہم کروں گا۔ چیف جسٹس نے خط میں لکھا ہے کہ جی میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا، کمیٹی سے کیوں نکالا گیا۔ یہ یاد رہے کہ میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی۔ جسٹس منیب ان 2 ججوں میں تھے جنہوں نے مقدمات کی بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات کیں۔ وہ تعطیلات کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ جی تعطیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے یعنی جسٹس منیب اختر نے کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا، جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ آفریدی پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ خط میں چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ مقدمات 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھٹیوں کو فوقیت دی۔ ان کا کہنا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنے سینئر ججوں یعنی ایڈھاک پہ جو جج آئے ہیں ان کا احترام نہ کیا۔ سینئر ججز یعنی ایڈھاک والے ججز کو ایسے 1100 مقدمات کی سماعت تک ہی محدود کر دیا۔ ایڈھاک ججز کو شریعت ایپلیٹ بینچ کے مقدمات بھی سننے نہیں دیے گئے۔ چیف جسٹس نے جوابی خط میں کہا ہے کہ جی جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ اور درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا، جس میں تمام چیف جسٹسز شامل تھے اور سینئر ترین جج بھی حصہ تھے۔ جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے تک کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھی ججوں نے ان کے اس رویے کی شکایت کی۔ آڈیو لیک کیس پر حکم امتناع جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کرنے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جسٹس منصور علی شاہ آپ نے حقائق جانے بغیر الزام عائد کیا کہ میں نے جسٹس یحییٰ آفریدی دوسرے سینئر جج کو بائی پاس کیا۔ جسٹس آفریدی کو اگر کوئی ججز کمیٹی کا رکن نہیں بنانا چاہتا تو وہ جسٹس منیب اختر ہیں۔ اس بات کا ذکر خط کے ابتدا میں ان 11 وجوہات میں بیان کر چکا ہوں۔
خط میں چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ جی 20 سپتمبر کو کمیٹی اجلاس سے متعلق جسٹس یحییٰ آفریدی سے رابطے کی کوشش کی گئی، وہ جمعے کو اس وقت دستیاب نہیں تھے۔ اس عدم دستیابی پر جسٹس امین الدین خان سے درخواست کی تو انہوں نے لاہور روانگی ملتوی کر دی۔ جسٹس منصور، آپ نے کمیٹی میں عدم شرکت کے لیے چیف جسٹس آفس کو مطلع نہیں کیا۔ آپ نے رجسٹرار کو کہا کہ کوئی اور مصروفیت ہے، کمیٹی اجلاس میں نہیں جا سکتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ جی جسٹس منصور، آپ کی عدم شرکت کے باعث کمیٹی کا جمعے کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ 2 دن بعد آپ نے لکھا آپ کے الٹیمیٹم پر عمل درآمد تک کمیٹی میں نہیں آئیں گے آپ۔ تاہم کل جسٹس منصور آپ کی موجودگی میں جسٹس یحییٰ آفریدی سے کمیٹی میں شرکت کا کہا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جی میں ججز کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تو یہ ہے جسٹس امین الدین خان کو شامل کرنے کی وجوہات اور جسٹس جو جسٹس منیب اختر ہیں ان کو نکالنے کی وجوہات۔ اچھا جی، ایک اور خبر ہے پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، جس کے تحت جسٹس منیب اختر کو ججز کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے اور جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا گیا ہے، تو اس آرڈیننس کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جس میں وفاق، وزارت قانون اور سیکرٹری صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے، جبکہ صدارتی آرڈیننس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں مزید استدعا یہ بھی کی گئی ہے کہ جی آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے تک نئے تشکیل پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام سے روکا جائے اور صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست کے دوران پرانی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، یہ درخواست میں کہا گیا ہے جی۔ اور ایک اور خبر ہے، الیکشن کمیشن نے بھی رجوع کر لیا ہے، پھر سے نظر ثانی کے لیے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، درخواست دائر کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر ایک بار پھر سپریم کورٹ سے وضاحت کے لیے رجوع کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جی 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب نیا قانون بنا دیا ہے۔ بتایا جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، یہی سوال ہے جس پہ ہم مسلسل یہ بات کرتے رہے ہیں، طیب بلوچ بھی، میں بھی، کہ بھائی نئے قانون آنے کے بعد سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو پرانے قانون کے تحت دیا گیا تھا وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اس پر عمل درآمد اسپیکر قومی اسمبلی بھی لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے اب جا کے صحیح سوال اٹھایا ہے سپریم کورٹ کے 8 معزز ججز کے سامنے، عمران دار ججز کے سامنے، کہ بتایا جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، کیونکہ جب پہلے ہم نے وضاحت کے لیے رجوع کیا تھا اس وقت نیا قانون نہیں آیا تھا، پرانا قانون تھا، اب نیا قانون آ گیا ہے تو اب ہم کیا کریں۔ اچھا جی، سپریم کورٹ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 7 اگست کو مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ نے 14 سپتمبر کو الیکشن کمیشن کے مخصوص نشستوں سے متعلق ابہام کی درخواست پر تحریری آرڈر جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں۔ الیکشن کمیشن کی درخواست تاخیری حربہ ہے اور الیکشن کمیشن تاخیری حربہ استعمال نہ کرے اور فوری طور پر
مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کرے۔ یہ الیکشن کمیشن کو حکم ملا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے 7 دن مسلسل 7 نشستیں کی ہیں، 7 اجلاس کیے ہیں، مشاورت کی ہے، اور اس 7 اجلاس کی مشاورت کے بعد بھی الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ تو آج الیکشن کمیشن نے آخرکار سپریم کورٹ سے پھر سے رجوع کر لیا ہے کہ جی بتایا جائے کہ نیا قانون اہم ہے یا آپ کا فیصلہ۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔